آخر کار پاکستان میں الیکشن ہو گئے، لیکن پاکستانی سیاست کا سسپینس کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک معمہ حل ہوتا ہے تو دوسرا آگے تیار ہوتا ہے۔ پاکستان کا جب سے وجود ہوا ہے، اس کی سیاست ایک عجیب و غریب کشمکش کا شکار ہے۔ جمہوریت، ڈکٹیٹرشپ، صدارتی نظام، ہر کوئی تو اپنی مرضی، اپنی انا، اپنی ذات اور مفادات کے گرد گھومتے قوانین پاس کرتا ہے۔ سیاسی لوگ جب حکومت میں نہیں ہوتے تو اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا سہارا لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو فوج اور اداروں کے ساتھ ٹکر لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس دو رخی اور ذاتی مفادات کی لڑائی میں عوام کے حقوق کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے حقوق کی طرف کوئی دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ جتنے قوانین، رولز، ریگولیشن پاس کیے جاتے ہیں وہ صرف اور صرف انہی اشرافیہ کے لیے ہوتے ہیں، اور غریبوں کے لیے صرف مہنگائی، بے روزگاری باقی رہ جاتی ہے۔ کوئی حکومت صحت، تعلیم اور معیشت پر توجہ دینا گوارا ہی نہیں کرتی، صرف اور صرف اپنے مفادات، اپنی ذاتیات کو پورا کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اور اس وقت حالت یہ ہو چکی ہے کہ 75 سال گزرنے کے باوجود ہمارے ادارے اس لائق بھی نہیں ہو پائے کہ ایک آزادانہ، منصفانہ الیکشن کروا سکے۔ آج جس کا یہ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اخبار، پوری دنیا کا میڈیا ہمارے ان انتخابات 2024 پر ایسے طنز کر رہا ہے، ہنس رہا ہے جیسے ہم ایک قوم نہیں بلکہ مزاحیہ اداکار ہیں جو ہر لمحے، ہر وقت کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ، کوئی نہ کوئی نیا شگوفہ چھوڑنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ہمارے 2024 کے الیکشن میں عوام نے اپنے حق کے رائے دہی کو بڑی سنجیدگی سے، دیدہ دلیری سے اور اپنے حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن مجال ہے کہ ان کی یہ کوئی بات سننے کو تیار ہو۔ وہ چند افراد، بیوروکریٹ، سیاستدان جو اپنی ذاتی مفادات رکھتے ہیں، انہوں نے انتخابات کو بھی اپنی ذاتی انا کی بھینٹ چڑھا دی ہے۔ بات یہاں تک آ پہنچی ہے کہ 2 4 مرتبہ بننے والے وزیر اعظم اور عہدیداران اس حد تک لالچی اور خود غرض ہو چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ سدا اور ہمیشہ کے لیے اقتدار ہمارے پاس ہی رہے۔ وہ اپنی کارکردگی معیار پر ذرا برابر بھی دھیان دینے کے لیے تیار نہیں۔ جب حکومت میں آتے ہیں تو پیسے کا استعمال اشرافیہ، بیوروکریسی، میڈیا کو خریدنے کے لیے ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے انہوں نے ہی سب کچھ کرنا ہے۔ اس وقت نیو یارک ٹائمز، گارڈین، الجزیرہ اور دوسرے جریدے پاکستانی انتخابات پر ہنس رہے ہیں اور ایسے الفاظ لکھ رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر عام آدمی کو اور ایک محب وطن آدمی کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم کون سے ملک میں رہ رہے ہیں جس کا کوئی نہ قانون ہے، نہ ہی الیکشن 2024 پاکستان کی تاریخ کا واحد الیکشن ہے جو 4 دن میں ہوا۔ 7 دن گزرنے کے باوجود بھی اس کا ریکارڈ مکمل نہیں ہو پایا اور ہر دن کا ایک علیحدہ رزلٹ ہے۔ کوئی پارٹی بھی اس کوشش میں نہیں ہے کہ جس کو مینڈیٹ ملا ہے کسی کو مینڈیٹ دے دیا جائے اور اس کو اگلے 4-5 سال اپنی کارکردگی دکھانے کا موقع دیا ہے۔ کوئی آدمی، کوئی پارٹی بھی اپنی کارکردگی پر بات کرنے کو تیار نہیں۔ زبانی کلامی ایسے دعوے کیے جاتے ہیں کہ بندے کو دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے اور ان کے دعوے سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ عوام کو اندھا ہوا اور بہرا سمجھتے ہیں کہ ہم جو پڑھائیں گے وہ پڑھ لیں گے، جو کہیں گے وہ سن لیں گے، جو میڈیا پہ دکھائیں گے وہ دیکھ لیں گے، اس میں ہم کچھ کریں نہ کریں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہی صورتحال نے 3 پارٹی کی کارکردگی کو ننگا کر دیا اور ان کی سیاست کو ڈبو کر رکھ دیا، لیکن بجائے اس کے کہ ان سے کچھ سبق سیکھا جائے، ضد اسی پہ ہی ہے کہ کسی کا سہارا بھی لیا جائے، بس حکومت حاصل کر لی جائے۔ ان کو بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ اگر آج عوام نے کسی پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے تو یہ اگلے 50 سال بھی ووٹ کاسٹ کریں گے۔ آج اگر وہ زبردستی یا کسی کے سارے مینڈیٹ لے بھی لیں گے تو کیا آئندہ ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ ہونا چاہتے ہیں یا سیاست میں رہنا چاہتے ہیں؟ سدا ایک جیسا وقت تو نہیں رہتا، کسی وقت بھی پلٹا کھا جاتا ہے اور ان پارٹیوں کو ہمیشہ کے لیے صفایا ہو جائے گا۔ لہذا پارٹیوں کو چاہیے کہ اپنی کارکردگی بہتر بنائیں اور جس کو مینڈیٹ ملا ہے اس کو دیں تاکہ ملک کے حالات بھی بہتر ہوں اور عوام کا جو
حق ہے ان کو حق دیا جائے، ورنہ یہ حق نہ دینے کی صورت میں ملک کے مزید حالات خراب ہو جائیں گے، لوگ بدتمیز ہونا شروع ہو جائیں گے، دہشت گردی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اپنے اداروں کے ساتھ الجھنا شروع ہو جائیں گے، وہ اپنا حق چھیننے پہ آ جائیں گے، جو کہ ہمارے اور ہمارے ملک کے لیے سراسر خطرناک ہے۔